سارے کا سارا قسمیں اٹھا رہا ہے، مگر توجہ رکھنی ہے، میلاد جو آج ہم کر رہے ہیں یہ بات یاد رکھنی، میلاد محبت کا نام ہے۔ میلاد مصطفیٰ یہ محبت کا نام ہے، چہرے سے آقا کی آمد ہے، محبت کا نام ہے میلاد۔ اور جب محبت ہو جائے صورت سے پھر سیرت پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں، ماشاءاللہ۔ یہ صورت سے محبت کرنی ہے، جب صورت سے محبت ہو گئی، صورت کا نقشہ پک گیا، پھر سیرت پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اس صورت کو ایسا بنایا، والضحیٰ، جب اس نے بنا لیا سمجھ لیں ساری کائنات کا حسن سمیٹا، اور اس حسن سے انبیاء کو تخلیق کیا، اس کے حسن کی ایک کرن چمکی، اس کا نام رکھا آدم، دوسری کرن چمکی اس کا نام رکھا موسیٰ، پھر کرن چمکی نام رکھا عیسیٰ علیہ السلام۔ کرنیں چمکتی گئیں، کوئی کلیم اللہ بنا، کوئی روح اللہ بنا، کوئی ذبیح اللہ بنا۔ اس نے اپنے حسن کی کرنیں ایسے آسمان نبوت کے چمکاتا گیا، آسمان نبوت کو ستاروں سے سجاتا گیا۔ جب ایک ایک نبی آسمان نبوت پر بصورت ستارہ چمک اٹھا، پھر سب کے آخر میں ایک ایسے آفتاب کو روشن کیا جس کی قسم اٹھائی، والضحیٰ، مصطفیٰ تیرے مکھڑے کی قسم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، والضحیٰ، سونیا تیرے مکھڑے کی قسم۔ اچھا ایسا بنایا، بنا کے خود ہی فریفتہ ہو گیا۔ کیا بات، بنانے سے پہلے اس نے ساری کائنات کے حسنوں کو سمیٹا، وجود ایک تھا، آدم کو اسی میں جمع فرمایا، وجود ایک تھا، ابراہیم کو اسی میں رکھا، وجود ایک تھا، یحییٰ اسحاق کو یعقوب کو جمع کیا، حسن یوسف کو جمع کیا، لحن داؤد کو جمع کیا، صبر ایوب کو جمع کیا۔ جب جمع کر کے ایک حسن کو سمیٹ کے بنایا، اس کا نام رکھا محمد مصطفیٰ، تو فرمایا والضحیٰ، سونے تیرے مکھڑے کی قسم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، والضحیٰ، اس کا یہ میں نے ابھی تو بھی ایک معنی کروں گا، والضحیٰ، سونے تیرے مکھڑے کی قسم۔ اور تم نہ محبت کرو، اللہ تمہاری محبتوں کا محتاج تھوڑی ہے۔ کوئی کہے میں نبی سے محبت کر کے ان کا ذکر بلند کر رہا ہوں، نیور، ان کا ذکر وہ خود بلند کرتا، ورفعنا لک ذکرک، اس نے تمہارے پر چھوڑا ہی نہیں۔ ہاں جو نبی کا ذکر کرے گا وہ خود بلند ہوتا چلا جائے گا۔ آج آپ اپنا ذکر بلند کرنے آئے ہیں، اللہ کے نبی کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں ذکر محمد مصطفیٰ کے۔ اور جب اس نے بنایا، اب قرآن پڑھے، جب بنا لیا مصور نے بس انتہا کر دیتی، بڑے ہی ترنم نال تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ جب بنا لیا پھر کہتا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ایک معنی یہ کروں، چاشت کی قسم اور رات کی قسم، مفتی صاحب، والضحیٰ لفظی معنی یہ چاشت کی قسم، وقت چاشت، واللیل رات کی قسم۔ ربا سونے تو رات دن یہ قسمہ کیوں چکنا ہے؟ تو خالق ہے، مخلوق کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ کہا بندے غور کر، میں نے رات اور دن کی قسم نہیں اٹھائی، آگے تو قرآن پر پوری کی پوری صورت مصطفیٰ کی عظمت پر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پوری پڑھتے جائیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، 11 آیتیں عظمت مصطفیٰ پر ہیں۔ تو والضحیٰ واللیل اذا سجا کا معنی کیا ہے؟ مصطفیٰ تیرا رب صبح بھی تجھے تکتا ہے، شام بھی تجھے تکتا ہے۔ مصطفیٰ میری صبح بھی تجھے دیکھ کے، میری رات بھی تجھے دیکھ کے پڑھے قرآن۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہتا مصطفیٰ تجھے ایسا بنایا ہے رب ہو کے 24 گھنٹے تجھے تکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، صبح بھی تو، شام بھی تو، کوئی ایک لمحہ نہیں ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، جب رب تجھے اپنی آنکھوں سے اوجھل کرتا ہو، مصطفیٰ میں ہمہ وقت تجھے ہی تکتا رہتا ہوں۔ جب وہ بنانے والا خود تک رہا ہے، قرآن میں قسمیں اٹھا رہا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، مصطفیٰ تیرے سورج کی طرح، چاند کی طرح
چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری کنڈل والی زلفوں کی قسم جب تیرے شانوں پہ بکھر جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایسا شاہکار بنایا، بنانے کے بعد خود ہی اس پہ عاشق ہوا، اور پھر قرآن میں قسم کھایا، کہتا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ ہن کیڑیاں اکھاں نال رب ویندا ہے؟ اودیاں اپنی اکھاں ہے ہی کوئی نہیں، وہ پا کے قرآن میں کہہ رہا فَإِنَّكَ کبھی فرماتا ہے میرے یہ ہاتھ میرا نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، کبھی کہتا مصطفیٰ تیرا بولنا میرا بولنا، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیرا پھینکنا میرا پھینکنا، گل سمجھ نہیں آئی، اے اکھاں کیڑیاں نے؟ کہتا مصطفیٰ تجھے تکتا رہتا ہوں، تجھے نگاہ میں رکھتا ہوں، اے میرے مصطفیٰ تجھے ایسا بنایا ہے، میں رب ہو کے تجھے تکتا رہتا ہوں۔ اماں صاحب یہ گود میں کھیلتا ہے تو میری نگاہ میں رہتا ہے، تو بچپن میں بکریاں چراتا ہے تو میری نگاہ میں رہتا ہے، مصطفیٰ تو طائف کی وادیوں میری خاطر پتھر کھاتا ہے تو میری نگاہ میں رہتا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میں تجھے تکتا ہوں، تو رات کو اٹھ کے امت کی بخشش کی دعائیں کرتا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میں تیری دعائیں بھی دیکھتا ہوں، تو رات کو اٹھ کے قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، رو رو کے بخشش کی دعائیں مانگتا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میں تجھے تکتا رہتا ہوں، تجھے دیکھتا رہتا ہوں، تجھے نگاہ میں رکھتا ہوں۔ مصطفیٰ تیرے دشمنوں کو جانتا ہوں، تیرے دوستوں کو جانتا ہوں، تیرے چاہنے والوں کو جانتا ہوں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میں تجھے نگاہ میں رکھتا ہوں۔ محبتوں کا تقاضا کیا ہے؟ تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں، تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کروں، تو میری بات کر، میں تیری بات کروں، تو مجھ سے مانگتا جا، میں تجھے عطا کرتا جاتا ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ کہہ کر میری خدائی کے ڈھکے بجاتا جا، میں محمد اور رسول اللہ کہہ کر تیری مصطفیٰ کے ڈھکے بجاتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ذرا غولو سے قرآن ہے، یہ قرآن ہے، والضحیٰ، اور اللہ نے اللہ کی قسمیں کائنات میں جتنے بھی معجزات بنائے، مفتی صاحب نواں نکتہ، کائنات کا سب سے بڑا معجزہ والضحیٰ ہے۔ کائنات میں جتنے بھی معجزات اللہ نے انبیاء کو دیے، ان سب سے بڑا معجزہ وجود محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کو جو معجزات عطا ہوئے، ان میں بھی اس وقت کائنات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ کیوں جی، ہے یا نہیں؟ قرآن ایسا معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا۔ اور جیسے جملہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ پہاڑوں میں طاقت نہیں تھی، ریزہ ریزہ ہو جاتے، زمین بھی ہاتھ باندھ کر دی، مولا نانا ہم میرے اندر طاقت نہیں ہے، پہاڑ لڑ گئے۔ اللہ نے پھر اس نور کو اتارنا تھا، قرآن اس کا نور ہے، اس کے لیے پھر ایک اور پاورفل نور قلب مصطفیٰ، اس سے پاورفل نور، اس نور پہ پھر نور کو اتارا کا جبرائیل جا قرآن لے جا، جبرائیل لے کے آگے سینہ مصطفیٰ پہ اتارنا ہے۔ کہا اے حبیب میں نے بندوں سے بات کرنی ہے، بندوں کو دستور دینا ہے، آئین دینا ہے، قانون دینا ہے، قاعدہ دینا ہے، میں رب، میں اپنی زبان رکھ نہیں سکتا، میں بولنے سے پاک، کھانے سے پاک، پینے سے پاک۔ حبیب یوں کرتے ہیں، زبان ایک ہی رکھتے ہیں، کبھی تو بولنا کبھی ہم بولیں گے، جب تو بولے گا حدیث بنے گی، جب میں بولوں گا قرآن بنے گا۔ زبان ایک ہے، بولتے دو ہیں، قرآن کا قرآن ہونا یہ زبان مصطفیٰ سے پتہ چلا۔ میں نے کہا کائنات کا سب سے بڑا معجزہ وجود محمد مصطفیٰ، وجود محمد، اور اس پر جو قرآن اترا وہ بھی کائنات کا سب سے بڑا۔ بولو میں ایک اور طرح تھوڑا منظر کشی کر دوں تاکہ آپ محظوظ ہو جائیں۔ پاویں تسی سبحان اللہ نہ بھی آکھو، میں آکھن ہی نہیں دیندا، تسی ٹائم مک جانا ہے، اینڈ منٹاں کم ہونا ہے، تسی کہنا یہ ہے، پیاس بھی نہیں مکی، گل بھی مک گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی پہلی آیت میں ایک چیلنج ٹھوکا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، جو آیا نا الف لام میم، تے کافر سر پھڑ کے بہ گیا، مطلب کی یہ کڑا نواں ہی کلام آ گیا، اسی کا دیمہ دا سنیا نہیں، الف لام میم یہ دا کی مطلب ہے؟ اللہ نے کہا اے میں جانا تھا مصطفیٰ جانے، یہ کوڈ ورڈ ہے محب اور محبوب کے، ہا میم کاف، یہ حروف مقطعات ہیں۔ مگر جو مفسرین ہیں نا، جو اللہ جن کے اللہ نے سینے کے پردے اٹھا دیے، ان کا معنی عقیدہ یہ ہے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، مگر کسی نے
اپنا جتنا اللہ نے توفیق عطا دی تو پھر اس پہ لکھا، بہت سارا لکھا گیا۔ الف سے مراد ہے اللہ، لام سے مراد ہے لقاء، میم سے مراد ہے محمد۔ الف لام میم جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے محمد مصطفیٰ سے مل لے۔ محمد اللہ سے ملانے والے ہیں۔ اللہ نے پہلے قرآن کے آغاز میں کہا جس نے رب سے ملنا ہے محمد سے ملے، پھر فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے، ہونا چاہیے نا ھذا الکتاب، یہ کتاب ہے۔ اللہ نے یہ وہ مفتی صاحب بھئی اس میں اشارہ قریب آنا چاہیے تھا، حال آنا چاہیے تھا، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ باری تعالیٰ ہم نے تو بھی پڑھی نہیں، تو نے پہلی آیت میں تحقیق فرما دیا شک نہیں ہے، ہم کیسے مانیں؟ ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، ابھی پڑھا ہے نہیں، پہلی آیت میں چیلنج رکھ دیا اس میں شک نہیں۔ تو قرآن کا ایک تو چیلنج یہ کہ جس نے قرآن سے فیض لینا ہے یقین کے ساتھ پڑھے، قرآن فیض اسے دیتا ہے جو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، جسے شک ہو قرآن اس کو فیض نہیں دیتا، شک والوں کو فیض نہیں ملتا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، مولا ہم کیسے مانیں اس میں شک نہیں؟ تو پھر آواز آتی ہاں ہاں اس لیے مانو کہ یہ کتاب بھی لا ریب ہے، محبوب بھی لا ریب ہے، شک ہے بولو نا، جس پہ آئی ہے اس کی ذات میں بھی شک نہیں، وہ بھی میرا معجزہ ہے، یہ قرآن بھی میرا معجزہ ہے، آنے والی کتاب بھی قرآن، وصول کرنے والا محبوب بھی قرآن، یہ سراپہ قرآن، وہ عمل قرآن، یہ قرآن بھی لا ریب، وہ قرآن بھی لا ریب، یہ قرآن بھی بے مثال، وہ قرآن بھی بے مثال، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، ثانی اس کا بھی نہیں، ثانی اس کا بھی نہیں، مگر فرق یہ ہے یہ قرآن چپ چاپ، وہ قرآن چلتا ہوا، یہ قرآن کنایا، وہ قرآن تشریح، اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی، یہ قرآن کاغذ کے لباس میں، وہ قرآن کالی کملی کے لباس میں، اس قرآن کو پڑھنا ثواب، اس قرآن کو دیکھنا ثواب، یہ قرآن سراپہ محبت، وہ قرآن محبت بانٹنے والا، یہ قرآن سراپہ شفا، وہ قرآن شفا بانٹنے والا، یہ قرآن آنسو دیکھتا ہے، وہ قرآن آنسو پوچھتا ہے، یہ قرآن کشکول دیکھتا ہے، وہ قرآن کشکول پڑھتا ہے۔ اس قرآن کی 114 صورتیں ہیں، اس قرآن کی فقط ایک صورت ہے، اس قرآن کو پڑھنے والا قاری قرآن بنتا ہے، اس قرآن کی زیارت کرنے والا صحابی رسول اللہ۔